انسان کو تو شرمسار ہو جانا چاہیے کہ اے مولا تو حکم دے، بس یہ اجر کے طور پر ہی محبت کر لو، یہ شرمسار کر دینے کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کے ان الفاظ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ آل رسول سے محبت نہیں رکھتے ہیں تو اس کا تو مجھے تو یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ بھائی آپ بےغیرت ہیں، کیونکہ ذرا بھی غیرت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انداز اختیار فرمایا ہے نا، یہ جو لہجہ استعمال کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے تو بڑھ کر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں، ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، آگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، بلے دا کوٹھا وچ آڑے، بلے دی قسمت بندی، ہمارا بھی وہی حال ہے۔ تو ہمارا تو ذاتی طور پر کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، نہ ہم فرقہ واریت کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی بھی فرقہ ہو۔ اچھا، اب میں جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ جنرل بات یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں اہل سنت والجماعت کے وہ علماء جو خود کو راسخ العقیدہ مسلم کہتے تھے، حضور کی محبت کا دم بھرتے تھے، ولیوں کا احترام کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، سنت مصطفیٰ کا پرچار کرتے تھے، عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے تھے، 11ویں مناتے، لال شہباز قلندر کا عرس سب کچھ کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ اپنا مسلک چھوڑ کے اس مسلک میں شامل ہو گئے جن کو وہ کچھ عرصہ پہلے تک کافر کہتے تھے، گستاخ رسول کہتے تھے۔ آج کل یہ جو زمانہ گزر رہا ہے نا، آج کل ایسے بہت ہی مشہور قسم کے جو علماء ہیں، جو اپنے آپ کو امیر اہل سنت کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا صوفیہ کی تعلیمات کا رکھوالا سمجھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ سادات کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یا تو براہ راست کر رہے ہیں، جیسا کہ لبیک یا رسول اللہ کی جو تحریک ہے، اس میں ایک مولوی ہے آصف جلالی، تو آصف جلالی صاحب نے کیا کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں وہ گستاخی کر بیٹھا، اور ان کا نفس اتنا زیادہ اکھڑ مزاج اور متکبر ہو جاتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد ان کو اگر کوئی احساس دلائے تو بجائے استغفار کرنے کے، بجائے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے، یہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ پر ڈٹ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کوشش کرا کے توڑ مروڑ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ تو آصف جلالی کا ہو گیا، آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح انہیں سیدہ بی بی کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھی، جبکہ قرآن نے 2 آیتیں ہیں، ایک آیت تطہیر ہے اور ایک آیت مودہ ہے۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معاذ اللہ دل میں کوئی گمراہ کن بات رہ جائے گی یا وہ حق پر نہیں ہوں گی؟ یہ تو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو یہ وہی ہیں آصف جلالی صاحب جو دنیا بھر میں جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کا جو امیر ہے مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے نعرے لگوائے، براہ راست بھی ایسی گستاخی کی ہے انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ۔ یعنی مولانا الیاس قادری صاحب نے کہا
کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی ہی نہیں، اور جو وہ نماز انہوں نے پڑھی ہے وہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ ان کا وضو ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بس ایسے ہی سجدہ کیا اور جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح کی پوزیشن بنائی تھی، لیکن وہ نماز نہیں ہے۔ 1400 سال سے امت جو ہے ان کا یہی ماننا رہا ہے، یہی یقین رہا ہے، یقین کامل رہا ہے کہ انہوں نے تو تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھی۔ اچھا، پانی نہیں تھا وہاں پر، ریت تو تھی، تیمم تو تھا، لیکن قرآن کے الفاظ پر ہی اگر ہم تکیہ کر لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کی اہل بیت کو تمام تر رجس سے پاک کر دیا ہے، اور ان کو ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک ہونا چاہیے، یعنی طہارت کا حق ادا کر دیا اللہ نے، ایسی طہارت عطا فرمائی۔ تو اب انہوں نے اس طرح کی بات کہی، یہ براہ راست امام علی مقام کی شان میں گستاخی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، آپ کے گھر والوں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے جتنے بھی پگڑیاں باندھی ہیں، جتنے بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دفعہ بھی نعرہ دل سے نہیں لگایا، سب اپنے نفس کی خواہش کے لیے یا اپنے پولیٹیکل جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو سرو کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے انہوں نے لگائے ہیں۔ نہ ان کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ آل رسول سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آل رسول کی محبت دین کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ مومن کو تو چھوڑ دو آپ، وہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے وہ۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا ہے وہ انداز ایسا ہے کہ جس انداز کو ان الفاظ کو سن کر اگر امتی خود یعنی پانی پانی نہ ہو جائے، شرمسار نہ ہو جائے کہ اللہ نے اس طریقے سے ہم سے پوچھا ہے کہ آل رسول سے محبت کرو، ویسے حکم دے دیتا۔ یہ الفاظ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگ رہا بطور اجر اس دین کے جو میں نے تمہیں دین اسلام دیا ہے نا، اس کی اجرت کوئی اور نہیں مانگتا، اس کی صرف اتنی اجرت دے دو مسلمان کلمہ پڑھانے کی کہ میری آل سے محبت کرو۔ اب اس کے باوجود بھی اگر آل سے تم محبت نہیں کر سکتے تو پھر نہ قرآن سے تعلق ہے نہ دین سے تعلق ہے۔ یہ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو۔ انسان کو تو شرمسار ہو جانا چاہیے کہ اے مولا تو حکم دے بس کہ ہم محمد رسول اللہ کی آل سے محبت کریں، یہ اجر کے طور پر ہی محبت کر لو، یہ شرمسار کر دینے کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کے ان الفاظ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ آل رسول سے محبت نہیں رکھتے ہیں تو اس کا تو مجھے تو یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ بھائی آپ بےغیرت ہیں، کیونکہ ذرا بھی غیرت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انداز اختیار فرمایا ہے نا اہل بیت کی، آل رسول کی محبت اختیار کرنے کے لیے، یہ جو لہجہ استعمال کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے تو بڑھ کر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو تم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے اس کے اجر کے طور پر ہی آل محمد سے پیار کر لو۔ پھر بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔
تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں رکھتے ہیں، اب ایمان کو تو چھوڑو، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ کیوں نہیں بنتا؟ بھائی آپ یہ فون خریدنے آئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ 200 پاؤنڈ کا فون دوں گا، تو پھر سودا کب ہوگا؟ جب آپ 200 پاؤنڈ دیں گے میں یہ فون دوں گا۔ تو فرض کریں یہ اسلام ہے اور اس کی اجرت کیا ہے؟ آل رسول کی محبت۔ آپ آل رسول کی محبت دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین دے گا۔ اگر آپ نے آل رسول کی محبت نہیں دی تو سودا ہوا ہی نہیں، سودا تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو دین کی اجرت بطور محبت قرابت داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی ہے۔ اگر آپ نے اجرت نہیں دی تو پھر دین اللہ آپ کو نہیں دے گا، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ تو اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جیسی بھی باتیں کر رہے ہیں آل رسول کے لیے، یہ اپنے لیے جہنم کو فرض کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں میں باقاعدہ اہل بیت آل رسول کے خلاف تحریکیں چلی ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ یہ جو بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بخاری شریف کے جو یعنی کمپائل کرنے والے جو ہیں امام حدیث، ان کا نام ہے محمد اسماعیل شاہ بخاری۔ جس دور میں امام بخاری ہوئے ہیں وہ دور اہل بیت کی مخالفت کا دور تھا، اور اتنی زیادہ اہل بیت کی گستاخیاں ہوتی تھیں اس دور میں، اتنی زیادہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا کہ اس کا اثر جو ہے بڑے بڑے ائمہ کرام پر بھی پڑا۔ یعنی بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں مشکوک ہو گئے، اتنے مشکوک ہو گئے کہ امام بخاری نے اہل بیت کی بڑی ہی چیدہ احادیث روایت کردہ شامل کی ہیں۔ 99% روایتیں انہوں نے رد کر دیں اس مخالفت کی وجہ سے جو اس زمانے میں ہو رہی تھی۔ تو آپ کو کوئی اکا دکا ہی حدیث نظر آئے گی۔ آپ ذرا خود غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا علم کے حوالے سے؟ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جو علم کے شہر کا دروازہ ہے مولا علی، ان سے روایت کردہ کتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں امام مسلم میں، امام بخاری میں؟ باقی فلاں ابن فلاں سے روایت کردہ، فلاں ابن فلاں سے روایت کردہ، یہ تمام حدیثیں تو آپ کی نظروں سے گزر رہی ہیں۔ مولا علی جو علم کا دروازہ ہیں، ان سے کتنی روایتیں سنیوں کی کتاب میں موجود ہیں بتائیے؟ آنکھیں کھولو یار، غور تو کرو، کیوں نہیں ہے؟ یہ جو اہل سنت والجماعت، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیوبندی یا بریلوی، دونوں اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں، اور یہ جو بریلوی ہیں اب، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں۔ اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور بریلوی بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو یہ دونوں کو ملا کر ہی اہل سنت والجماعت کہا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کی جو کتب احادیث ہیں ان میں کتنی روایتیں مولا علی سے ہیں روایت کردہ؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی شیعوں کی کتاب میں تو مولا علی کی روایتیں ہیں ساری۔ او بھائی، شیعوں کی کتاب میں مولا علی کی روایتیں ہیں تو تمہاری کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مولا علی کو تو اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ بنایا تھا نا، تو جو علم کا دروازہ ہے اس سے زیادہ حدیثیں کون جانتا ہوگا؟ جانتا ہوگا کوئی؟ مولا علی کے پائے کا کوئی صحابی تھا تو آپ نے مولا علی کو کیوں بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی جو کتب حدیث ہیں ان میں اہل بیت کے جو ائمہ کرام ہیں ان سے روایت کردہ احادیث آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عقدہ ہے، یہ بہت بڑا اشکال پیدا کر دیا گیا ہے۔
اب یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ سنیوں کی نہیں مانتے اور سنی شیعوں کی نہیں مانتے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بھئی مولا علی کی شخصیت، آپ کا تقرر دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دوسری بات، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ابو ہریرہ کی حدیثیں ہیں، ابن عباس کی حدیثیں ہیں، ہے نا، فلاں صحابی کی حدیثیں ہیں، اس صحابی کی بھری پڑی ہیں کتابیں آپ کی۔ جس کو آپ کا مولا بنایا محمد رسول اللہ نے، اس کی روایت کردہ حدیثیں آپ کی کتابوں میں کیوں نہیں ہیں؟ سوالیہ نشان ہے نا یہ۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ رب العزت نے اہل بیت کی طہارت کا ذکر فرما دیا ہے، اس کے باوجود آپ کو یقین نہیں آتا ان کی طہارت پہ، تو معلوم یہ ہوا کہ کمی تو آپ کے اندر ہے، یقین نہیں ہے آپ کو، اللہ کے کلام پر بھی یقین نہیں ہے آپ کو۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.